لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 7ویں ویڈیو آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور 7ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل حاجر کے بعد امام نے کن کن منازل سے امام کا گزر ہوا، اور پھر امام کس منزل پر ٹھہرے ہیں اور وہاں پہ کون سے واقعات پیش آئے ہیں۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل حاجر کے بعد امام بطن الرمہ، اور بطن الرمہ کے بعد امام سمیرہ، اور سمیرہ سے طوس، اور طوس کے بعد فعید نامی منزل پر امام کا قافلہ پہنچا ہے، اور یہاں پہ امام نے اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈالا ہے، یعنی کہ امام نے یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ یہاں پہ 16 ذی الحجہ بروز چہارشنبہ یعنی بروز بدھ امام یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہاں پہ ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر میں ایک مضبوط قلعہ بھی موجود تھا کہ اگر کسی مسافر کے پاس قیمتی اشیاء ہوتی تھیں، قافلے کے پاس زر و جواہرات ہوتے تھے، تو وہ اپنی قیمتی اشیاء کو اس قلعے کے اندر بطور حفاظت رکھوا دیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو یہاں پر اپنے سامان کو وصول کر لیا کرتے تھے۔ امام نے یہاں پر ایک شب کو بسر کی ہے، اور پھر اگلے دن صبح یعنی کہ 16 ذی الحجہ کو بمقام فعید پر تھے امام، اور 17 ذی الحجہ کو امام نے فعید سے حرکت کی ہے، اور 17 ذی الحجہ کو مقام عجفر پر امام کا کارواں پہنچا ہے۔ امام نے یہاں پہ بھی قیام فرمایا ہے، اور یہ عجفر نامی منزل جو جگہ ہے، یہاں پہ آب و دانہ کا کافی انتظام تھا۔ یہ زمین زراعت کے لیے کافی ہموار ہوا کرتی تھی، اور اسی منزل پر امام کا جب قافلہ پہنچا تو وہاں پر پہلے ہی سے عبداللہ ابن مطی وہاں پہ موجود تھے، اور جب عبداللہ ابن مطی کی نظر فرزند رسول پر پڑی تو وہ امام کی خدمت میں پہنچے، اور سلام و دعا کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ یہاں پہ اس منزل پر کس مقصد سے، کس غرض سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ امام نے عبداللہ ابن مطی سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے نصرت و اطاعت کا وعدہ کر کے مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مطی نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، حرمت عرب اور حرمت رسول کی حفاظت کریں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کیونکہ بنی امیہ کے ہاتھ میں جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، اگر ان اقتدار و حکومت پہ اگر آپ ان سے طلب کریں گے اس حکومت کو، اس اقتدار کو، یا کوئی بھی مشکل ان کی حکومت کو اقتدار کے راستے میں آئے گی تو وہ آپ کو قتل کریں گے۔ امام نے اس خیر خواہی کو قبول نہیں کیا۔ آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ تقریباً بہت سے لوگ قیام حسین میں دوران سفر شہید کربلا کو بہت لوگ مطلب کہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، فرزدق بن غالب ہیں، یا بشر بن غالب ہیں، یا عبداللہ ابن مطی ہیں، یا اور بھی جیسے لوگوں نے امام کو نصیحت کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اظہار ہمدردی کی ہے، مگر ایک بات قابل غور ہے کہ حسین ابن علی کو دوران سفر ہمدرد تو بہت ملے ہیں، خیر خواہ تو بہت ملے ہیں، مگر ہم سفر بہت کم ملے ہیں، اور آج بھی فرزند حسین پردہ غیب میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں فقط ان کے لیے ہمدردی ہو، اگر ہمدردی ہے تو فقط ہمدردی کافی نہیں ہے، بلکہ فرزند حسین جو پردہ غیب میں وہ جب ظہور کرے گا تو ہمدردی کے ساتھ ساتھ ان کو، ہم لوگوں کو ان کے ہم مشن ہونا پڑے گا، ان کے ہم سفر ہونا پڑے گا، ان کے ہم قیام ہونا پڑے گا، تاکہ ان کا جو مشن ہے، جو موومنٹ ہے، وہ تقویت پہنچے، وہ مضبوطی سے زمین پر اسلام کی حکومت کا پرچم لہرائے۔ اور پھر امام نے منزل عجفر سے 38 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امام 18 ذی الحجہ کو خزیمیہ نامی منزل پر امام پہنچے ہیں۔ یہ جگہ خزیمیہ بن خازم کے نام سے مشہور تھی، اور پھر اسی خزیمیہ نامی منزل پر
ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شب میں ایک خواب دیکھا۔ اس منزل پر امام نے ایک دن اور ایک رات یعنی ایک روز اور ایک شب کو بسر کیا، پھر اگلے دن کی صبح کو یہاں سے حرکت کیے ہیں۔ شب میں ثانی زہرا نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن کی صبح حرکت کرنے سے پہلے بھائی کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ بھائی میں نے گزشتہ شب ایک خواب دیکھا ہے۔ تو پھر امام نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خواب بیان کیا کہ میں نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی ہے، وہ آواز یہ تھی کہ الا یا عین فاحتفلی بجہد، کہ اے آنکھ کوشش کر اور آنسوؤں سے پر ہو جا، ومن یبکا علی الشہداء بعدی، کہ کون ہے جو میرے بعد ان شہداء پر گریا کرے گا، الا قوم تسوقمہ المنایا، کہ موت انہیں اپنی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے، بمقدار الی انجاز وعدی، جیسا کہ خدا نے مقدر کیا ہے اس کا وعدہ سچا کیا ہے۔ امام نے اپنی بہن سے اس خواب کو سنا اور اس کے بعد اپنی بہن سے فرمایا کہ جو خداوند کریم نے جو تقدیر لکھ دی ہے، جو قضاء قدر الہی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں امام کی آئندہ منازل کا ذکر اور وہاں کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔